الأسقال والصلاة والسلام على سيد الحادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والأعمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أحق أن تخشاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان رواه مسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم عالی سننے اور سنانے سے ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک و صحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ مولا کریم آج کی اس دن کے تمام تر فیض و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. امام علی مقام کی شان و عظمت قبل کے چند اشعار عرض کیا ہے. توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے، کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے، میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر ظلمی یزیدیت کو مٹایا حسین نے. اور مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے. اور سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے آداب بندگی کے سکھایا حسین نے. اور مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے. اور دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، سردے کے کربلا میں بتایا حسین نے. ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک و صحبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کے ہمارے اس جمعہ المبارک میں خطاب کا عنوان اور موضوع فلسفہ شہادت امام حسین ہے. یعنی اتنی بڑی قربانی اور اتنے بڑے مارکہ کربلا کے بقا ہونے کا اور اس کے وجود میں آنے کا سبب کیا ہے، کس لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی گئی، کس لیے اتنا بڑا مارکہ کربلا وجود میں آیا، اس کا ریزن کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا، یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حیثیت سے آج کا یہ ہمارا مضمون بڑا ہی اہم موضوع ہے، اس لیے آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ آج کی گفتگو کو سماعت کریں. یہ یاد رکھیں حسین یہ صرف ایک ذات کا نام نہیں تھا، اور یہ صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، ایک صرف پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک اور ایک مشن کا نام ہے اور ایک جماعت کا نام ہے.
اور جس کو دوسری زبان میں آج حسینیت کہا جاتا ہے. اور دوسری طرف یزید یہ بھی ایک ذات کا نام نہیں ہے, یہ بھی ایک پرسنالٹی کا نام نہیں ہے, بلکہ یزید ایک سوچ کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے, ایک مشن کا نام ہے اور ایک جماعت کا نام ہے جس کو یزیدیت کہا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں یزیدی جو سوچ تھی, یزید جو دنیا کو سوچ دے رہا تھا, جو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے, وہ کیا؟ یزید کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے, طاقت ہی حق ہے. یہ یزید کی سوچ تھی کہ طاقت ہی حق ہے, یعنی جس کے پاس طاقت ہے اسے مانا جائے, جس کے پاس طاقت ہے اس کی پیروی کی جائے, جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس عہدہ ہے, جس کے پاس منصب ہے, اس کے پیچھے چلا جائے, اس سے ہر حال میں سمجھوتا کیا جائے, اس سے ہر حال میں بنا کر رکھی جائے, بگاڑی نہ جائے, اس سے کبھی الجھا نہ جائے. جس کے پاس طاقت اور پاور ہے اس سے کبھی ٹینشن نہ مول لیا جائے تاکہ مال بھی محفوظ رہے, جان بھی محفوظ رہے. یہ یزیدی فکر تھی. اور دوسری طرف امام عالی مقام کی یہ فکر تھی کہ طاقت ہی حق نہیں بلکہ حق یہی اصل میں طاقت ہے. جملے دیکھیے, دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن جملے بڑے فرق ہیں. یزید کی کیا سوچ تھی کہ طاقت ہی حق ہے, مانو کہ طاقت ہی حق ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ چاہے کتنا کرپٹ آدمی کیوں نہ ہو اسے اپنا بڑا مان لو. یہ یزید کی سوچ تھی. لیکن امام عالی مقام کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے, حق ہی طاقت ہے. کبھی بھی طاقت کی پیروی نہ کی جائے, طاقت کی پرستش نہ کی جائے, طاقت کے پیچھے نہ چلا جائے, طاقت کے سامنے چپ نہ رہا جائے, اور ہر حال میں حق کا ساتھ دیا جائے. اور حق کا ساتھ دیتے دیتے اگرچہ اپنے آپ کو کچل کیوں نہ دیا جائے تب بھی آپ زندہ اور جاوید ہیں, تب بھی آپ باقی ہیں. اور خود کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس بات کا سبق دے دیا کہ امام عالی مقام تو شہید ہو گئے, کٹ گئے, ان کی سانسیں تھم گئی, دل کی دھڑکنیں رک گئی, اس کے باوجود شہید ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ ہیں. اور یزید نے تو تخت بچا لیا لیکن تخت بچا کر بھی وہ مردہ ہو گیا. امام عالی مقام سر کٹا کے بھی جیت گئے اور یزید تخت حاصل کر کے بھی ہار گیا. تو امام عالی مقام کی قیامت تک آنے والی امت کو یہ سوچ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے. طاقت آج ہے, دیکھنے کے اعتبار سے لوگوں کے اوپر زور نظر آئے گا لیکن وہ کچھ ہی دن کی بات ہے. اور جو حق ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنی طاقت دکھا دیتا ہے. میں آپ کو آج یزید کی جو سوچ تھی, یزید کا جو کردار تھا, اس کا کیریکٹر تھا اور اس کی زندگی کی جو تاریخ تھی وہ ذرا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. واقعات تو آپ لگاتار سنتے رہتے ہیں کہ شہادت میں کیا ہوا, کس طرح امام عالی مقام کی شہادت ہوئی, کس طرح کوفیوں نے امام عالی مقام کو بلایا, کس طرح آپ کے جانثار شہید ہوئے. آپ بار بار سنتے رہتے ہیں لیکن فلسفہ شہادت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی کس لیے, دونوں کے درمیان کیا ایسا ڈسٹریبیوٹ تھا, کیا ایسا معاملہ تھا کہ امام عالی مقام نے سب کچھ لٹانا گوارا کر لیا لیکن یزید کے سامنے اپنے ہاتھ کو دینا گوارا نہیں کیا. یہ ہمارے بھائیوں کو پتا چلنا چاہیے کہ معرکہ کربلا کے اندر کانسیپٹ کیا ہے. تو اسے سمجھنے سے پہلے یزید کی تاریخی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. یزید جو ہے وہ نہایت بدماش, عیار, عیاش اور کرپٹ قسم کا آدمی تھا. یزید نے جو ہے 3 کرپشن کو عروج دیا, اسے زندگی دی 3 کرپشن. پہلا کرپشن, اس نے اسلامی حکومت کے اندر کرپشن پیدا کیا, اس نے اسلامی حکومت کے قانون کو توڑا. دوسرا, اس نے بیت المال کے قانون کو توڑا. اور تیسرا, اس نے اخلاقی قانون کو توڑا. سب سے پہلا اسلامی حکومت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام امت کے سامنے دیا تھا اور جس کو خلفائے راشدین نے محفوظ رکھا تھا, یزید نے اس اسلامی سیاست کے قانون کو پامال کر دیا,
اسلامی سیاست کا سب سے پہلا قانون جو تھا وہ یہ تھا کہ جو جس عہدے کا حقدار ہے، جو جس عہدے کو دیے جانے کا سزاوار ہے، اسی کو وہ عہدہ دیا جائے۔ یہ اسلامی حکومت کی سیاست کا پہلا اصول اور پہلا قانون تھا۔ کیا قانون تھا؟ کہ جو جس منصب کا عہدیدار ہے اسے وہ عہدہ دیا جائے۔ لیکن یزید جیسے ہی پاور میں آیا، جیسے ہی حکومت کی کرسی پہ بیٹھا، اس نے سب سے پہلے اسلامی سیاست کے اس قانون کو بدل دیا۔ اس نے کیا کیا؟ جو پرانے عمر رسیدہ، تجربے کار، ایماندار، سمجھ بوجھ رکھنے والے، تقوی شیار، نیک، ضعیف لوگ اپنے عہدوں پر بیٹھے تھے، سب سے پہلے اس نے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر اپنے خاندان کے اپنے جیسی سوچ رکھنے والے چھوکروں کو، لڑکوں کو لا کر ان کی جگہ پہ بیٹھا دیا۔ ایک طرف تجربے کا، امت کو سنبھالنے والے، چلانے والے، اور اپنے آپ کو تزکیہ نفس سے پاک اور اپنے نفس کی غلاظتوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں رہ کر دین پڑھ چکے تھے، جو ایسی عہدے پہ تھے جن کو خلفائے راشدین نے اس عہدے پر منتخب کیا تھا، یزید نے ایسے جلیل و قدر لوگوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پہ، ان کے مقام و مرتبے پہ اور ان کے منصب پہ نوجوان چھوکروں کو، جن کو کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو لا کر بیٹھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ حکومت بھی اپنی رہے، پولیس بھی اپنی رہے، قانون بھی اپنا رہے، جج بھی اپنا رہے، تاکہ پوری کی پوری اپنی منمانی چلتی رہے اور کوئی بھی یزید کے فیصلے میں زبان کھولنے والا نہ ہو۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے اسلامی سیاست کے قانون کو بدل کر کے رکھا۔ اب ذرا دیکھیں کس طرح اس نے اسلامی قانون کو بدل کر کے رکھ دیا۔ ایسا کرپشن اس نے پیدا کیا۔ اسلامی سیاست کا ایک قانون تھا کہ اسلامی سیاست میں ہر شخص کو آزادی رائے کی آزادی تھی، اختلاف رائے کی آزادی تھی، حکومت سے سوال کرنے کی آزادی تھی۔ اسلام میں جو چاہتا حکومت سے سوال کر سکتا تھا، اگر کوئی کمی ہے تو وہ بات کر سکتا تھا، یہ رائے تھی۔ لیکن یزید نے اس آزادی رائے کے حق کو ختم کر دیا اور اس نے کہا اس حکومت سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس سے ڈونٹ آسک وائی پوچھنے کا حق نہیں رہے گا، کیوں پوچھنے کا حق نہیں رہے گا، یہ حق اس نے ختم کر دیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو مزاج دیا تھا کہ ہر شخص حکومت کے بارے میں حکومت سے سوال کر سکتا ہے اور اپنی رائے پیش کر سکتا ہے اور اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، ہر شخص کو یہ اختیار ہے، یہ اتھارٹی ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور صحابہ کرام اپنی پوری زندگی اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنی انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ میں آپ کو ایک واقعے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ جن کے نعرے کو سن کر کفر کی سلطنت میں پسینہ آ جاتا ہے، وہ عمر، جن کو راستے سے گزرتا دیکھ کر شیطان لعین بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر، جس کے نعرے کو سن کر قیصر و کسریٰ کو بھی دل میں تارے نظر آتے ہیں، وہ عمر، اور جس کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، وہ عمر، جس کی رائے پر اللہ وحی نازل فرماتا ہے، وہ عمر ہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، تو دوران تقریر اندازہ کریے مجمع کتنا رہا ہوگا، کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، صرف ایک اسٹیٹ کے، ایک صوبے کے، ایک ضلع کے، ایک ملک کے حکمران نہیں، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت ہے۔ اندازہ کریے کیا پاورفل عمر کی شخصیت ہے۔ ایسے حضرت عمر ہیں، خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، دوران خطاب ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عمر مجھے اس بات کا سوال کا جواب دو۔ دوران خطاب ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا؟ فرمایا مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ جو جبہ آپ نے پہنا ہے، یہ جو جبہ آپ نے پہنا ہے، یہ وہی جبہ ہے نا جو فلاں جنگ میں جیتنے کے موقع پہ مال غنیمت کے طور پہ ہمیں ملا تھا، یہ وہی جبہ ہے نا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں یہ وہی جبہ ہے۔ تو حضرت عمر سے اس سوال کرنے والے شخص نے کہا جی میں بھی اس جنگ میں تھا، مجھے بھی وہ کپڑا ملا تھا، جتنے کے بعد مال غنیمت کے طور پہ مجھے بھی وہ کپڑا ملا تھا، آپ کو بھی وہ کپڑا ملا تھا، لیکن میرا کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنے کے نیچے تک نہیں آ رہا، اور میں ناٹے تک کا ہوں، اور آپ کا قد اتنا بڑا ہے لیکن آپ کا جبہ اتنا نیچے ہے۔ مجھے پہلے یہ جواب دیں، جب کپڑا ایک ہے
ہے, ملا بھی ایک جگہ سے ہے, تو آپ کا کرتا لمبا کیسے ہو گیا, میرا چھوٹا کیسے رہ گیا؟ پہلے یہ جواب دیجیے. ذرا سوچیے, سوال کرنے کا اسلام حق کیسے دیتا ہے. امیر المومنین سے ایک شخص سوال کر رہا ہے, پہلے جواب دیجیے, بعد میں تقریر کیجیے کہ میرا کرتا چھوٹا رہ گیا اور آپ کا کرتا لمبا کیسے ہو گیا, جبکہ کپڑا ایک ہے, بٹا بھی ایک ناپ سے گیا ہے, پھر آپ کا کپڑا لمبا کیسے ہو گیا. یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عمر رونے لگے. اسی مجلس میں حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر مجلس میں موجود تھے, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, ان سے سوال نہ کر, مجھ سے سوال کر. میں بھی اس جنگ میں موجود تھا. جس طرح تجھے کپڑا ملا تھا, میرے والد کو کپڑا ملا تھا, اسی طرح وہ کپڑا مجھے بھی ملا تھا. تو کپڑا مجھے بھی ملا تھا, تو میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا, انہوں نے دونوں کو ملا کر سلایا ہے, اس لیے وہ کپڑا لمبا ہو گیا, اس لیے وہ جمبا لمبا ہو گیا. پھر اندازہ کریں اسلام نے سیاست میں کیا لوگوں کو آزادی دی تھی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. پھر اور ایک بات بتا, حضرت عمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہودی نے ان کی زرہ, جنگ کی زرہ چوری کر لی. چوری کرنے کے بعد جب پتا چلا کہ فلاں یزید فلاں یہودی نے حضرت علی کی زرہ چوری کی ہے, تو مقدمہ ہوا اور جسٹس کے پاس, قاضی شورے کے پاس پہنچے. قاضی شورے کے پاس جب مقدمہ پہنچا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قاضی یہ جو زرہ ہے یہ میری ہے. تو قاضی نے پوچھا, امیر المومنین آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے, لیکن یہ زرہ یہودی کے پاس موجود ہے, تو مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس گواہ کون ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے, گواہ آپ کے پاس کون ہے. تو اتفاق سے یہ تھا, جب آپ نے زرہ خریدی تھی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے موجود تھے. تو آپ نے فرمایا حسن گواہ ہے. تو قاضی نے کہا کہ آپ جانتے ہیں مسئلہ کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی, اور وہ اکیلے گواہ ہیں, اس لیے وہ زرہ آپ کو نہیں دی جا سکتی, وہ یہودی کی مانی جائے گی. جیسے ہی قاضی نے یہ فیصلہ سنایا, آپ نے کہا الحمدللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. یہ کہہ کر اب 2 قدم پیچھے ہٹے, عدالت سے 2 قدم پیچھے ہٹے. وہ یہودی سیدھے آ کر قدموں میں بیٹھ گیا. اس نے کہا بے شک یہ زرہ آپ کی ہے, میں اسلام کی عدالت کو, اس کی امانت کو, اس کے فیصلے کو دیکھنا چاہتا تھا. میں نے اسلام کے اس فیصلے کو دیکھ کر میرے دل میں ایمان کی شمع پیدا ہو گئی ہے. اسلام سے برحق اور مساوات کا دن کوئی اور نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اسلام کا سب سے پہلا قانون مساوات کا قانون, برابری کا قانون, اور ایک سب کو سوال پوچھنے کا قانون, یہ اس نے ختم کر دیا. یزید نے کہا میں جو چاہے وہ کروں, جو چاہے فیصلہ کروں, جو چاہے رد و بدل کروں, اس میں کوئی سوال نہیں کر سکتا. جب وہ گویا کہ وہ نظام مصطفیٰ کو, دین مصطفیٰ کو, شریعت مصطفیٰ کے تابع نہیں چلانا چاہتا تھا, بلکہ اپنے نفس کی مرضی کے تابع چلانا چاہتا تھا. وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کو لے کر اسلام کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا, بلکہ جو اس کا دل چاہتا تھا اس کے مطابق شریعت کے قانون کو بدلنا چاہتا تھا. یہ اس کا پہلا کرپشن تھا. دوسرا کرپشن مالی کرپشن. مال جو ہوتا ہے, بیت المال کا جو مال ہوتا ہے, وہ مسلمانوں کی امانت ہوتی ہے, قوم مسلم کی امانت ہوتی ہے, اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا, وہ امانت کے طور پہ ہوتا ہے. ہر شخص کو بطور امانت اس میں ہاتھ ڈالنے کا حق ہوتا ہے, اور جو حق ہے اسی میں کام لینے کا حق ہوتا ہے. لیکن یزید جیسے ہی کرسی پہ بیٹھا, اس نے بیت المال کی اس امانت کو اپنی ذاتی طبیعت کے مطابق خرچ کرنا شروع کیا, اپنی ذاتی عیاشیوں کو, اپنی آوارگیوں پر ان پیسے کو لٹانا شروع کر دیا. جبکہ صحابہ کرام کی سیرت یہ تھی, اور صحابہ کرام نے منہاج نبوت پر اس طرح حکومت کی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, چاند رات ہے, کل چاند کا عید کا دن ہے, چاند رات ہے, آپ گھر تشریف لاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. جیسے ہی گھر تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بڑا سناٹا ہے, ہر طرف مایوسی ہے, ہر طرف مایوسی ہے, اداسی گھر میں ہے. آپ نے اپنے بیگم صاحبہ کو بلا کے پوچھا کہ عید کی شب ہے, صبح عید ہے, ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول کیوں نہیں, سارے بچے مایوس کیوں ہیں؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ آپ کے بچے بڑے پریشان ہیں. عرض کیا, فرمایا کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا اس لیے کل عید کا دن ہے, آپ امیر المومنین ہیں, امیر المومنین ہیں, آدھی سے زیادہ دنیا پر آپ کی حکومت ہے. جب آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ جائیں گے, پوری
پوری امت وہاں جمع ہوگی، آپ سے ملنے آئیں گے، بہت سے لوگ گھر بھی ملنے آئیں گے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ امیر المومنین کے بچوں کے پاس اگر پہننے کے لیے ایک اچھا سا لباس بھی نہ ہو تو بچے پریشان ہیں، وہ لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کر نکلیں گے۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ امیر المومنین کے بچوں کے پاس کپڑے تک نہیں ہیں تو جو ابھی اسلام لائے ہیں ان کے اوپر کیا اثر جائے گا کہ امیر المومنین اپنے بچوں کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا۔ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات سنی اپنی بیگم کی، سیدھے بیت المال گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے خزانشی باہر نکلا، کیشیئر باہر نکلا، آپ نے فرمایا بھائی میں مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا حضور فرمائیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ عید کا دن ہے صبح اور میرے پاس اور میرے بچوں کے پاس عید کے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، پیمنٹ لگے ہوئے کپڑے ہیں، تو میں چاہتا ہوں 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دی جائے۔ تو اس ملازم نے کہا، اس کیشیئر نے کہا حضور سارا مال تو آپ کا ہے، آپ کی سائن سے سب کچھ نکلتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سارے دروازے کھول دیتا ہوں، لیکن بس ایک گزارش ہے۔ آپ نے فرمایا کیا گزارش ہے؟ کہ بس ایک کام کر دیں، ایک فارم بھر دیں کہ میں 1 مہینہ پابندی سے نوکری کروں گا اور میں زندہ رہوں گا، جو میں ایڈوانس لے رہا ہوں میں زندہ رہوں گا، یہ ایک فارم ایک ضمانت نامہ لکھ کر مجھے دے دیجئے، آپ جتنا کہیں گے میں مال اتنا دینے کو تیار ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فوراً وہاں سے نکلے اور گھر آئے، فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، تمہارا باپ کل کی زندگی کی ضمانت نہیں لے سکتا اور وہ لکھ کر نہیں دے سکتا کہ وہ 1 مہینہ زندہ رہے گا۔ رک کر سوچیں، آج ایک دعا پڑھا کر لوگوں کو کہا جا رہا ہے 1 سال کا بیمہ ہو گیا، 1 سال تک تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ کس کا کنسپٹ ہے؟ یہ کس کا دیا ہوا دین ہے؟ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اگر کسی کو میں انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کسی کو کسی نے کہا ہو، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان سے حضرت امام حسین نے کہا تھا بے شک یہ بات مجھے لیے ہے لیکن یہ پوری امت کے لیے نہیں ہے، یہ بات پوری امت کے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیے آپ، کل کی زندگی کے بارے میں۔ آپ جب قضائے حاجت سے، پیشاب پاخانے سے جب فارغ ہوتے تو آ کر وضو کر سکتے تھے لیکن وہیں تیمم کرنے لگتے۔ صحابہ عرض کرتے حضور سامنے ہی وضو خانہ ہے، آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں لیکن آپ مٹی سے تیمم کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ فرماتے پتہ نہیں وہاں تک پہنچ پاؤں کہ نہ پہنچ پاؤں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے قضا آئے، موت آئے تو میں وضو کی حالت میں، پاکی کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سلطان الانبیاء فرما رہے ہیں۔ میری بات کو موڑ کر توڑ کر ضرور پیش کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے واسطے دین کو شریعت کی ترازو پہ تولنے کی کوشش کیجئے، اپنی طبیعت کے ترازو پہ قتل تولنے کی کوشش نہ کیجئے۔ نہ دین میرے گھر کا ہے نہ کسی اور مولانا کے گھر کا ہے، دین مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا ہے۔ صحابہ جو اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں، اس امت کے معمولی ولیوں کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں موت بتا دی تھی کہ ان کی موت کب آنے والی ہے۔ اللہ نے ولیوں کو یہ طاقت دی تھی، یہ تو امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اتنے بڑے ولایت کے مقام پر فائز تھے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ 1 مہینہ تک میں زندہ رہوں گا؟ کیوں نہیں انہوں نے لکھ کر دیا؟ امت کو یہ بتا دیا کہ کسی کو نہیں پتا موت کب آئے گی، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں کل کی زندگی کب وصول ہو کہ نہ ہو، کل کا اجالا ہم دیکھ پائیں کہ نہ دیکھ پائیں، پتہ نہیں آج کی رات ختم ہو پائے کہ نہ پائے۔ یہ امت کو پیغام دیا۔ تو دوسرا کرپشن اس کا یہ تھا کہ وہ مالی نظام کو ختم کر دینا چاہتا تھا، وہ اسلامی امانت کو اپنے نفس کے تابع رکھ کر گزارنا چاہتا تھا۔ یہ دوسرا کرپشن تھا۔ تیسرا کرپشن اس کا یہ تھا اخلاقی اور اعمالی کرپشن۔ نہایت بد اخلاق شخص کا نام یزید تھا۔ عیاشی، عیاری، نمازوں کو ترک کرنا، عورتوں کے ناچ گانوں کو دیکھنا، عورتوں سے مزے لینا، بے حیائی کے کام کرنا، بد اخلاقی کے کام کرنا، یہ اس کے اندر سرایت کیے ہوئے تھا۔ اب ذرا اندازہ کریں میری اس بات سے، جب دین مصطفیٰ کا امیر ایسا ہوگا تو پھر دین مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ اس دین کا کیا حال ہوگا جس دن کو مصطفیٰ جان رحمت نے 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کر دین کو بچایا تھا، جس دین کو بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے طائف کی وادیوں میں پتھروں کی بارش سہی تھی، جس دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے مصطفیٰ نے راتوں کی نیند جن کے چین کو قربان
قربان کر دیا تھا، جس دین کو بچانے کے لیے بلال حبشی نے اپنے جسم کی کھال تک بھروا دی تھی، اور جس دین کو بچانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا دیا تھا، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی بھر کی ساری متاع ساری دولت لٹا دی تھی، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت عمر فاروق نے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بلند کیا تھا، جس دین کو بلند کرنے کی خاطر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تھا، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر سے بھلا ہوا پیالہ پینا گوارا کیا لیکن دین کا سودا نہیں کیا تھا، اسی دین کو یزید اپنے نفس سے بدلنا چاہتا تھا، اپنی طبیعت سے بدلنا چاہتا تھا، اس دین کو مٹا دینا چاہتا تھا، اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دینا چاہتا تھا۔ یہ یزید کا کریکٹر تھا، یہ یزید کی سیرت تھی، یہ یزید کا کردار تھا۔ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا یزید کیسا تھا، اب آپ سنیے اتنی بڑی شہادت کیوں ہوئی، امام علی مقام اتنی ضد پر کیوں کھڑے رہے، کیوں اپنے بچوں کو لٹا دیا، کیوں اپنے بچوں کو کٹوا دیا، لیکن ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے، آخر کیوں، اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ توجہ سے سنیے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث صحیح ہے، آقا فرماتے ہیں من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں کا جو شخص کسی برائی کو دیکھے، کسی بدفعلی کو دیکھے، اسلام کے قانون سے ہٹ کر کوئی کام دیکھے، فلیغیرہ بیدی، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کام کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ آقا کا فرمان ہے، فرمایا فلیغیرہ بیدی، پوری طاقت لگا دے، پورا پاور لگا دے، اپنے آپ کو کھپا دے اور اپنے ہاتھ سے اس خراب کام کو، خلاف شرع کام کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ پھر آقا نے دیکھا ہر کوئی اتنا پاور تو نہیں رکھتا، ہر کسی کے پاس اتنی طاقت اور قوت تو نہیں ہوتی، پھر حضور نے اپنے کمزور امتیوں کو دیکھتے ہوئے، ہم جیسے ایمان میں کمزور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ کرو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کم سے کم اپنی زبان سے غلط کو غلط کہو، حق کو حق کہو، زبان سے دشمن کا رد کرو، زبان سے غلط کو غلط کہو، حق کو حق کہو، یہ کہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا حال دیکھا کہ ہر آدمی الجھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہر آدمی یزیدی سامراج سے ٹکرانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس میں کچھ کمزور لوگ بھی ہیں۔ اور یاد رکھیے شعر شاعری میں بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، نعرے میں کہنا بڑا آسان ہے، غلام گستاخی رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، یہ نعرے میں کہنا بڑا آسان ہے، تقریر میں بھی بڑی بڑی باتیں کہنا بڑا آسان ہے، لیکن میدان میں اتر کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بولنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، ہر شخص یہ نہیں کر سکتا۔ تو آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہاتھ سے روک سکو تو کم سے کم غلط کو زبان سے برا کہنے کی طاقت رکھو، یہ کہو۔ پھر آقا نے دیکھا اس سے بھی کمزور لوگ ہیں جو زبان سے بھی نہیں بول سکیں گے، کیونکہ زبان سے بولیں گے تو مسئلہ چھوٹ جائے گا، زبان سے بولیں گے تو کرسی چھوٹ جائے گی، زبان سے بولیں گے تو چندے بند ہو جائیں گے، زبان سے بولیں گے تو مرید ناراض ہو جائیں گے، زبان سے بولیں گے تو ہماری دعوتیں بند ہو جائیں گی، زبان سے بولیں گے لوگ ہم سے کٹ جائیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے میری امت میں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جن کا مفاد دین پر غالب ہوگا، جن کا پروفٹ دین پر غالب ہوگا، جو اپنے پروفٹ کے سامنے دین کو چھوڑ دیں گے لیکن دین کے لیے پروفٹ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہوں گے وہ بھی تو میرے امتی۔ تو آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو سب سے کمزور ایمان کا درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانو، اس کا ساتھ نہ دو جو غلط کہہ رہا ہے، اس سے ہٹ جاؤ، نہ ہاتھ سے روکو نہ زبان سے روکو، کم سے کم دل میں اسے برا جانو، اور یاد رکھو ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو یہاں پر رکھیں، ہم دیکھیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے سامنے نہ جانے کتنے خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، آقا کی شریعت کو بدنام کرنے والے کام ہو رہے ہیں، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے روک رہے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، ہم زبان سے روک رہے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، کم سے کم دل میں تو برا جان رہے ہیں، اور جو کر رہا ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے،
یا اس کا ساتھ دے رہے ہیں جو دین کو پامال کرنے پہ رکا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، جو دین کی تحفظ کو، جو دین کی قدروں کو پامال اور لوٹنے پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، 3 سٹیجز آقا نے دیا. پہلا کیا؟ ہاتھ سے روکو، دوسرا زبان سے روکو، تیسرا دل سے برا جانو. اب امام حسین کو اس جگہ پر رکھیں. امام حسین پر کیا ضروری تھا؟ امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب یزید نے دین کو مٹانے کی کوشش کی، شریعت مصطفیٰ کو طبیعت سے بدلنے کی کوشش کی، اب امام حسین کی کیا ضروری تھا؟ کیا وہ بھی دل میں برا جان کے چھپ بیٹھتے؟ کیا وہ بھی زبان سے برا کہہ کے ہماری طرح تقریریں کر کے چھپ بیٹھتے؟ نہیں، یہ زبان مصطفیٰ کو چوسنے والا شہزادہ تھا. اس کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہو سکتا. اس کے بازوؤں میں مولا علی کا خون تھا، اس کے اندر وہ طاقت تھی. یہ صرف زبان سے روکنے والا نہیں تھا، بلکہ میدان کربلا میں جا کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا تن من دل لٹا کر برائی کو ختم کرنے والا تھا. ہماری طرح نہیں تھا. وہ شہزادے مصطفیٰ تھے، شہزادے مصطفیٰ تھے، شہزادے علی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے آئیڈیل تھے. انہوں نے کہا نہیں، میں زبان سے برا نہیں کہوں گا، میں دل سے برا نہیں کہوں گا، بلکہ میرے اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دی ہے، مجھے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کوئی ساتھ دے نہ دے، میں بڑھ کر دشمن کے اس غلطی کو کاٹنے کی کوشش کروں گا، ان غلط نظامات کو روکنے کی کوشش کروں گا. تو ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی صرف قصہ کہانی اور لنگر اور شربت تک محدود رکھنے کے لیے نہیں دی، بلکہ امام علی مقام نے اپنے جیسا اوروں کو بنانے کے لیے یہ قربانی دی ہے. تو قیامت تک جس طرح حسین حق کے لیے ظالم سے لڑتے تھے، اسی طرح قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف زبان سے برا نہیں کہیں گے، بلکہ دشمن کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے. اور جو ساری سامراجیت سے ٹکرا جاتا ہے، اکیلا یزید کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، تو سمجھ جائیے اللہ نے اس کے دل میں فیضان حسین کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اللہ نے اس کی زبان میں قوت حسین کو جاری کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں خون حسین کو جاری کر دیا ہے. اب وہ صرف زبان سے تقریر کر کے کام نہیں کرے گا، صرف دل میں برا جان کے کام نہیں کرے گا، اپنے ماننے والوں کو لے کر کفری نظام کو ختم کرے گا، طاغوتی نظام کو ختم کرے گا، اور دین مصطفیٰ کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا. ہم اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ان تینوں چیزوں میں اپنا نام کس میں لکھنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس کے لیے پیش کرنے والے ہیں. اگر ہمارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے غلط کو غلط کہیے، حق کو حق کہیے. اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانیے. ورنہ آقا فرماتے ہیں ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور جس نے برائی کو دیکھ کر دل سے بھی برا نہیں جانا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے دل میں ایمان کی شمع ہی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت امام حسین کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی کل ذنب و خطیئۃ و اتوب